اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جہنم کلما خبت زدناهم سعیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 ہے، 97، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہ پاؤ گے، اور ہم قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھا، بہرا اور گونگا بنا کر انہیں اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ نبوت کے اوپر جو شبہات تھے کفار مکہ کے، ان کے جوابات دینے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہدایت اور ضلالت کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہمیں اپنی عقل سے اور اپنے شعور سے ہدایت مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت اسے ملتی ہے اللہ رب العزت جس کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو یہ دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تو اتنے عقل مند ہیں اور فلاں صاحب تو معاملات میں بہت دانش مند ہیں، مگر وہ تو اس مسلک پر نہیں ہیں، مگر وہ تو اس دین پر نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے آدمی کہ ہدایت کا فیصلہ یا گمراہی کا فیصلہ انسان کے عقل، اس کے شعور، اس کے مرتبے، اس کی دولت، اس کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ اور اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ آسان لفظوں میں اگر آپ کہنا چاہیں تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا خواستگار ہوتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت کی طرف لپک کر آتا ہے، جسے اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ حق اور باطل کو پہچان لے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ سچا راستہ کیا ہے اور جھوٹا راستہ کیا ہے، حق کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے، توحید کا راستہ کیا ہے اور کفر کا راستہ کیا ہے، جو یہ جاننا چاہتا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کے نبی کی باتوں کو سنتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، احادیث کو سنتا ہے، چنانچہ وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت اس کی قسمت میں ہدایت لکھ دیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔ لہذا یہاں پر یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ تم دوسروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کرو کہ اگر یہ دین اسلام سچا ہوتا تو یہ فلاں صاحب جو اتنے عقل مند ہیں اور فلاں صاحب جو بڑے پروہت ہیں اور فلاں صاحب جن کے پاس علم ہے تو وہ کیوں نہیں اس مذہب پر ہیں، وہ کیوں نہیں دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اپنے ذہن میں مت لاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت چن لیتا ہے ان لوگوں کو جن کو ہدایت دینی ہوتی ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے، اور گمراہ اللہ رب العزت حق ہدایت دینا یا گمراہ کرنا انسان کی اپنی اعمال کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ انسان جو ہدایت کو سننا ہی نہ چاہے، ہدایت کو جاننا ہی نہ چاہے، تو اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر سبب کے تحت رکھا گیا ہے۔ ایک وہ آدمی جو اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے، جو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، جو نبی کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا ہے، جو قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا ہے، تو وہ ہدایت کیسے پائے گا؟ لہٰذا یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ فیصلے جو کرتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انہیں چہروں کے بل اٹھائیں گے، اندھا بنا کر، گونگا بنا کر، بہرا بنا کر اٹھائیں گے ہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ چہروں کے بل کیسے اٹھائے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کو پیروں کے بل چلا دے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انہیں ان کے چہروں کے بل چلا دے؟
لہٰذا کل جو قیامت کا دن ہوگا، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر بھی کہا گیا ہے یوم یسحبون، اس روز ان کو کھینچا جائے گا فی النار علی وجوہہم، جہنم میں ان کے چہروں کے بل انہیں گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو یہ بھی کیفیت مراد ہوگی کہ ان کے پیروں کے بل ان کو گھسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا، اور چہروں کے بل پھینکا جا رہا ہوگا۔ یہ ان کی ذلت کی انتہا ہوگی، یہ ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر وہ بڑے ناکدار بنتے تھے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت ہی عزت والا سمجھتے تھے، نبی کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایذا رسانی کا کام کرتے تھے، اور ان کی باتوں پر ٹھٹھے لگاتے تھے، اور اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے، اور نبی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے۔ آج قیامت کے دن ان کو اس کی سزا ملے گی، اور منہ کے بل انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ بہرے کر دیے جائیں گے، گونگے کر دیے جائیں گے، اندھے کر دیے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ چونکہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ تقریباً 50,000 سال کا دن ہوگا، میدان محشر کا 50,000 سال تک انسانوں کو وہاں پر رہنا ہوگا، لہٰذا ان پر یہ مختلف کیفیات گزریں گی، مختلف کیفیات کے تحت ان کا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کو جہنم میں ماواہم جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ماوا کہتے ہیں جہاں پر انسان کا ٹھکانہ ہو، جہاں پر وہ رہتا ہو، جہاں پر اس کی رہائش ہو، بود و باش ہو، ماوا اس کے ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ آج یہ دنیا میں بڑے مست ہیں، آج ان کو اپنی دولت پر غرور ہے، اپنے عہدے پر غرور ہے، اپنے منصب پر غرور ہے، اپنے علم پر غرور ہے، آج ان کو اپنے سپاہیوں پر غرور ہے، اپنے افراد پر غرور ہے، اپنے لاؤ لشکر پر غرور ہے۔ لیکن کل قیامت کا جب دن ہوگا، وہ اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ان سے رخصت ہو چکی ہوں گی، اور اس کے بعد ان کا کردار ان کے سامنے ہوگا، ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے ہوگا، ان کے گناہ ان کے سامنے ہوں گے، ان کا کیا ہوا ظلم ان کے سامنے ہوگا، اور پھر ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور اس کے بعد جہنم کی جو آگ ہوگی وہ آگ بھڑکائی جاتی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ڈالی گئے تو اس وقت آگ بہت تیز تھی اور بعد میں دھیرے سے بجھ گئی، نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلما خبت، جب یہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، نرم ہوگی، کم ہوگی، اس کی تپش اور اس کی لو جب کم ہو جائے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، دوسری جگہ پر فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، وہ اسی عذاب میں اور بھگتتے رہیں گے، اس کے اندر اور زیادہ گرفتار رہیں گے۔ یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی نہیں کی جائے گی، آگ ان کے لیے برابر بھڑکائی جاتی رہے گی، اور جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو ان کو دوسری کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب ان کی یہ چمڑیاں، جب ان کی جلد جل جائے گی تو اس کی جگہ پر ان کو دوسری کھال دی جائے گی، ان کو دوسرا گوشت پوست دیا جائے گا، ان کو دوسرا وہ جو ہے جسم دیا جائے گا، کھال دی جائے گی، جس کے ذریعے سے وہ عذاب کو محسوس کریں گے، اور اس عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیش کے رہیں گے، اور انتہائی دردناک عذاب ہوگا، انتہائی المناک عذاب ہوگا۔ کاش کہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ لے، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان لائے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، تو اس جہنم کے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔